السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل رات کو تقریباً آدھی رات کے بعد میں کچھ کام کر رہا تھا تو میں نے بھی اور ہمارے ساتھ ساتھ ہمارے گھر میں دوسرے لوگوں نے بھی کچھ بھوکمپ کے جھٹکے محسوس کیے، اور صبح جب پتہ چلا کہ فیروز آباد میں بھوکمپ کے جھٹکے محسوس کیے گئے اور یو پی کے کئی ضلعوں میں بھوکمپ کے جھٹکے محسوس کیے گئے، اور اصل جو مرکز تھا بھوکمپ کا، جو اصل بھوکمپ ہے وہ کہاں آیا تھا؟ نیپال میں، نیپال، چین، جس کی وجہ سے انڈیا میں اور دوسرے ملکوں میں بھی بھوکمپ کے جھٹکے محسوس کیے گئے، خاص کر دلی NCR، اور پھر آپ دیکھیے لکھنؤ ہے نا، کانپور، فیروز آباد اور بھی بہت سارے ضلع ہیں۔ اس موقع پر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرنا چاہیے۔ یہ بھوکمپ آتے کیوں ہیں اور ان کا حل کیا ہے؟ سائنس ہمیں یہ تو بتاتی ہے کہ بھوکمپ اس وجہ سے آتے ہیں۔ بھوکمپ کی بہت ساری وجہ سائنس میں لکھی ہوئی ہیں کہ زمین پر دباؤ بہت پڑتا ہے، بہت زیادہ اس پر جب دباؤ پڑ جاتا ہے تو اندر جو ہے وہ زمین تھوڑی سی ہٹتی ہے، جس سے بھوکمپ کے جھٹکے محسوس ہوتے ہیں۔ سائنس ہمیں وجہ تو بتاتی ہے، لیکن یہ وجہ وجود میں کیوں آتی ہیں؟ کون ہے ان وجہوں کو لانے والا؟ کون ہے ان ساری چیزوں کو کرنے والا؟ یہ بات تو ایک چھوٹا سا بچہ بھی جانتا ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی بغیر کسی کے وجود میں لائے وجود میں نہیں آ سکتی، تو پھر اتنی بڑی کائنات میں یہ آندھی، یہ طوفان، یہ اچانک سے پورے ماحول کا چینج ہو جانا، اچانک سے ساری چیزوں کا بدل جانا، ظاہر ان کو بدلنے والا کوئی ہے، کوئی طاقت ہے اس کے پیچھے۔ چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی بغیر کسی بنانے والے کے نہیں بن سکتی، تو پھر اتنے بڑے سنسار میں یہ سب کچھ جو تبدیلیاں ہوتی ہیں وہ بغیر کسی کرنے والے کے نہیں ہو سکتی۔ یقیناً اس کے پیچھے کوئی سپر پاور ہے، اور وہ سپر پاور کون سی ہے؟ وہ اللہ کی طاقت ہے، وہ اللہ کی سپر پاور ہے۔ یہ بھوکمپ کوئی ایسا نہیں ہو تو بس یوں ہی چینجنگ آ گئی، بلکہ جب کچھ چیزیں وجود میں آتی ہیں دنیا کے اندر، جب وہ سب کچھ ہوتا ہے جو ہم سب کو بنانے والے مالک کی مرضی کے خلاف ہو، تو پھر اس طرح کے حالات آئیں گے۔ آئیے میں آپ کو حدیث سناتا ہوں کہ یہ زلزلے، یہ بھوکمپ، یہ مصیبتیں یہ کیوں آتی ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ ارشاد فرمایا ہے کہ جب لوگوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانیاں کی، اللہ اور اللہ کے رسول کے کہنے کو نہیں مانا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کے زلزلے، طرح طرح کے عذاب ان پر نازل کیے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے وہ جگہوں کو دیکھا ہے جب میں عمرے پر گیا تھا، قوم سمود کے علاقوں کو دیکھا ہے، حضرت شعیب علیہ السلام کی بستی کو دیکھا ہے، وہ بہت سارے علاقے دیکھے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ کے عذاب نازل ہوئے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اور وہ جگہ اللہ تعالیٰ نے آج بھی دنیا کے لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دی ہے۔ اس موقع پر جب بھوکمپ آئیں، زلزلے آئیں، طوفان آئیں، ہمیں اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط کرنا چاہیے، توبہ کرنا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے۔ بھوکمپ میں جتنا نقصان انسانوں کا ہوتا ہے، کسی اور آسمانی آفت میں اتنا نقصان نہیں ہوتا۔ اب آئیے بات کرتے ہیں کہ زلزلے کیوں آتے ہیں، کون سے ایسے کام ہیں جو ہم لوگوں کی طرف سے ہوتے ہیں تو پھر یہ زلزلے آتے ہیں۔ میں ایک حدیث آپ لوگوں کو سنانا چاہتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب یہ کام ہونے لگے، کون سے کام آگے میں ان کو بیان کروں گا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب یہ کام ہونے لگے تو اس زمانے میں سرخ آندھیوں اور زلزلوں کا انتظار کرو، زمین میں دھس جانے اور صورتیں مسخ ہو جانے اور آسمان سے پتھر برسنے کے بھی منتظر رہو، اور ان عذابوں کے ساتھ ساتھ دوسری ان نشانیوں کا بھی انتظار کرو جو پے در پہ اس طرح ظاہر ہوں گی جیسے کسی لڑی کا دھاگا ٹوٹ جائے اور لگاتار اس کے دانے گرنے لگیں۔ ایک کوئی لڑی ہوتی ہے نا، وہ ٹوٹ جاتی ہے تو کیسے موتی بکھر جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب یہ کام ہونے لگے تو عذاب اس طرح سے آئیں گے۔ آپ دیکھیں کہ ابھی باڑھ آئی، سیلاب آ گیا، ابھی طوفان آ گیا، ابھی یہ بھوکمپ آ گیا، کیا ہو رہا ہے؟ بڑی بڑی بیماریاں آ گئیں، بڑے ایسی بیماریاں کہ ڈاکٹر بھی حیران ہیں کہ آخر یہ کیا بیماری ہے۔ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ کہ جب انسانوں کی طرف سے یہ کام ہوں گے، اور جو میں کام اب آگے بتانے جا رہا ہوں، جو حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائے ہیں، آپ غور کیجئے
ایک ایک بات بالکل صحیح ہے۔ نمبر 1، جب مال غنیمت کو گھر کی دولت سمجھا جانے لگے۔ مال غنیمت کہتے ہیں حکومت کا پیمنٹ، یعنی حکومت کا اماؤنٹ، ملک کا جو اماؤنٹ ہوتا ہے جس سے ملک چلتا ہے، مال غنیمت۔ مال غنیمت کو جب گھر کی دولت سمجھا جانے لگے۔ آج آپ دیکھیے، کوئی اگر حکومت کا آدمی ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ جتنا بھی مال حکومت کا ہے، گورنمنٹ کا ہے، سب میرا ہے۔ آج کل یہی چل رہا ہے۔ نمبر 1، جب مال غنیمت کو گھر کی دولت سمجھا جانے لگے۔ نمبر 2، امانت دبا لی جائے۔ آج کل دیکھیے، کسی پہ آپ امانت رکھ کے دیکھیں، چلی گئی آپ کی وہ چیز، واپس نہیں آئے گی۔ کسی کو مکان کرائے پر دو تو کرایہ دار مکان مالک بن جاتا ہے، اور جو مکان مالک ہوتا ہے وہ کرایہ دار بن جاتا ہے۔ امانت میں خیانت۔ کسی کو آپ پیسے دے دو امانت کے طور پہ، سونے کی چیز دے دو، وہ ہڑپ کر جائے گا اس کو۔ تو نمبر 2، امانت دبا لی جائے۔ آج آپ دیکھیں تو یہ چیز ہم کھلی آنکھوں سے اپنی دیکھ رہے ہیں۔ نمبر 3، زکوٰۃ کو تاوان اور بوجھ سمجھا جانے لگے۔ آدمی زکوٰۃ دینے میں اس کا دل دکھتا ہے۔ بڑے بڑے مالدار ہیں، کروڑوں اربوں روپے اپنے شوق میں خرچ کر رہے ہوں گے، لیکن زکوٰۃ دینے میں ان کا دل دکھے گا۔ نمبر 4، علم دین دنیا کے لیے حاصل کیا جائے۔ آج آپ دیکھیے کہ دین کو بھی لوگوں نے دنیا کا کام بنا لیا ہے۔ نمبر 5، انسان اپنی بیوی کی اطاعت کرے اور ماں باپ کی نافرمانی کرے۔ کھلی آنکھوں سے آپ ان چیزوں کو ہر گھر میں آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ انسان اپنی بیوی کی اطاعت کر رہا ہے اور ماں باپ کی نافرمانی کر رہا ہے۔ بیوی جو کہہ دے گی مانا جائے گا، ماں باپ کی بات کو فالو نہیں کیا جائے گا۔ ماں باپ سے محبت نہیں، بیوی سے محبت، بچوں سے محبت، بیوی کی اطاعت اور ماں باپ کی نافرمانی۔ یہ تو ایسی چیز ہے کہ جس کو بیان کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ کیا مسلمان، پوری دنیا کے اندر یہی حال چل رہا ہے آج کل۔ نمبر 6، دوست کو قریب کرے اور اپنے باپ کو دور کرے۔ باپ کوئی بات کر رہا ہے، باپ کوئی بات کہہ رہا ہے تو اس پر کوئی توجہ نہیں ہے۔ باپ کی باتوں پر، باپ کے کہنے پر، باپ کی فیلنگز کی، باپ کی محبت کی کوئی قدر نہیں ہے، اور دوست سے جان دینے کو تیار۔ دوست کے لیے سب کچھ، ہر ٹائم ریڈی، دوست کے لیے سب کچھ قربان۔ یہ آج آپ دیکھیے یہ چیزیں کتنی عام ہیں۔ عام کیا ہیں، بلکہ اتنی زیادہ پھیل گئی ہیں یہ ساری چیزیں کہ آج کل اگر کوئی ماں باپ کو دوست سے زیادہ سمجھے تو اس کے اخبار میں فوٹو چھپ جاتے ہیں کہ اوہ ہو یہ کیسا آدمی ہے، اس کو فرشتہ سمجھا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ برائیاں بہت عام ہو گئی ہیں۔ اب اگر کوئی اچھا کام کرتا ہے تو اس کو فرشتہ سمجھا جاتا ہے۔ آگے دیکھیے، نمبر 7، مسجدوں میں شور و غل ہونے لگے۔ مسجدوں کے اندر آپ دیکھیے پارٹیاں، مسجدوں کے اندر گٹ بنا کے لوگ بیٹھ جاتے ہیں اور شور و غل، مسجدوں میں جھگڑے، مسجدوں میں اونچی آواز سے باتیں، یہ ایک عام بات ہو گئی ہے۔ نمبر 8، قوم کی قیادت فاسق اور فاجر کرنے لگے۔ آپ دیکھیے کہ آج کل لیڈر کون ہوتے ہیں؟ سب سے بڑا عیاش قسم کا جو آدمی ہوگا، ڈان، ظالم، کمینہ قسم کا جو آدمی ہوگا، وہ قوم کا لیڈر ہوگا آج کل کے ٹائم میں۔ یہ چیز آپ دیکھیے۔ نمبر 9، انسان کی عزت اس لیے کی جائے تاکہ وہ شرارت نہ کرے۔ آج ہم کسی ظالم اور کمینے قسم کے آدمی کی ریسپیکٹ کرتے ہیں تو اس لیے کرتے ہیں بھائی اس سے بچ کے رہنا ہے یا اس کے ذریعے ہمیں اپنا کام نکالنا ہے۔ تو انسان کی عزت اس لیے کی جا رہی ہے، جتنا بڑا کمینہ قسم کا آدمی ہوگا اتنی عزت اس کی دنیا والے کرتے ہیں۔ نمبر 10، گانے بجانے کے سامان کی کثرت ہو جائے۔ میرے عزیز بھائیوں، آپ غور کیجئے، جھوپڑی میں رہنے والا ہوگا، کھانے کو کچھ نہیں ہوگا اس کے پاس، لیکن گانے بجانے کے آلات، گانے بجانے کی چیزیں اس کے گھر میں موجود ہوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی بیان فرمائی کہ گانے بجانے کے سامان کی کثرت ہو جائے۔ آج آپ چلے جاؤ، پنی پڑی ہوگی، ٹین شیڈ پڑا ہوگا، پہننے کو کپڑے نہیں ہوں گے، کھانے کو روٹی نہیں ہوگی، سونے کو بستر نہیں ہوگا، لیکن آپ دیکھیں گے تو اس کے ہاتھ میں موبائل ہوگا، وہ گانے سن رہا ہوگا، موویز دیکھ رہا ہوگا، اور سارے بچوں کے ساتھ پورے گھر میں سارا سسٹم موجود ہوگا۔ تو گانے بجانے کے سامان کی کثرت ہو جائے۔ نمبر 11، شباب اور شراب کی مستیاں لوٹی جانے لگیں۔ آج آپ دیکھیے شراب کتنی پھیل رہی ہے، پارٹیاں، موج مستی کرنے کے لیے کیسی کیسی پارٹیاں منعقد ہوتی ہیں، جس میں ایک ہیلووین بھی ہے جو ابھی ختم ہوا ہے۔ اور دہلی، بڑے بڑے شہر، ممبئی، کولکاتہ، کرناٹک، بنگلورو، بڑے بڑے جو شہر ہیں وہاں کیا کچھ نہیں ہوتا، ہفتے میں ویکینڈ پارٹی لگتی ہے۔
اور کیا کچھ نہیں ہوتا بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ نمبر 12، بعد میں پیدا ہونے والے امت کے پچھلے لوگوں پر لعنت کرنے لگے۔ بعد میں جو پیدا ہونے والے لوگ ہیں وہ پچھلے لوگوں پر لعنت کریں کہ ارے ہمارے باپ دادا کیا کچھ جانتے تھے؟ آج ہی آپ دیکھ لیجئے، ہمارے بچے بڑے ہو رہے ہیں تو کیا کہتے ہیں، ارے ہمارے ابا کچھ جانے، ہماری اماں کچھ جانے۔ پچھلے لوگوں کی بات تو دور ہے، صرف ایک پائیدان اوپر جو ہیں ماں باپ ہمارے، انہی کو ہم کہتے ہیں کہ ارے یہ کچھ جانے، ان کو کچھ نہیں معلوم۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب یہ کام ہونے لگے تو اللہ کے عذاب سے ڈرو، زلزلے بھی آئیں گے، طوفان بھی آئیں گے، سرخ آندھیاں بھی آئیں گی، صورتیں بھی مسخ ہوں گی، اللہ تعالیٰ آسمان سے پتھروں کی بارش بھی کرے گا، اور بھی طرح طرح کے زلزلے آئیں گے۔ آج ہم یہ سوچ رہے ہیں نا یہ زلزلے کیسے ختم ہو، کیسے ختم ہو۔ میرے عزیز بھائیوں، ان زلزلوں کو ختم کرنے کا طریقہ، روکنے کا طریقہ ایک ہی ہے کہ ان 12 کاموں سے ہم خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی بچانے کی کوشش کریں۔ اس کے علاوہ اس کا کوئی سولیوشن نہیں ہے۔ جتنی مضبوط بلڈنگیں ہم بنائیں گے، اللہ تعالیٰ اتنا مضبوط بھوکم اس دنیا میں لاتے رہیں گے۔ آپ پہلے دیکھیے لوگوں کے مکان اتنے مضبوط نہیں ہوتے تھے تو بھوکمپ بھی اتنے مضبوطی اور اتنے سخت نہیں ہوا کرتے تھے۔ آج جتنے مضبوط مکانات ہیں اتنی سخت آندھیاں آتی ہیں، اتنا سخت بھوکمپ آتا ہے۔ اس کا بچاؤ صرف یہی ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت۔ اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔